کہ پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، بچہ جو میرا حافظ قرآن ہو گیا، پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، کہ پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کہ جو حضرات جو کچھ بھی نوازنا چاہتے ہیں وہ حضرات آئے اور نوازتے جائیں، کیونکہ حافظ قرآن ان کی چہرے کی آپ زیارت کریں، کیونکہ جس کے سینے کے اندر 30 پارہ سمائے ہوئے ہیں کہ پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، کہ پورا ہمارے دل کا بچہ جو میں نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت جشن دستار بندی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آج ہم کہتے ہیں یہ حافظ بنائیں گے تو میرا بیٹا کتنا کمائے گا، 5000 کمائے گا، کہیں امامت کرے گا، امامت خطرے میں پڑ جائے گی، مولویوں کا وقار ہی نہیں ہے، مولوی کی شادی ہوتی ہے غریب گھرانے میں، اگر بیٹا بلڈر بن گیا، بیٹا اگر فورمین بن گیا، بیٹا اگر سریا کا کام کرتا ہے، پیسہ کماتا ٹھیکیدار ہے، تو آج کل تو اسی کی جو ہے چل رہی ہے، اس کے گھر بیٹی دے دے گا۔ لیکن سنو مسلمانوں، جس نے حافظ قرآن کو اپنی بیٹی کو دیا، جس نے حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو، عالم دین کو، تو حافظ قرآن جب گھر میں قرآن پڑھے گا، اس کی بیوی آئے گی، سورہ حشر کو سنے گی، سورہ رحمان کو سنے گی، سورہ واقعہ کو سنے گی، سورہ مزمل کی سنے گی، قرآن پڑھتا جائے گا وہ اس کا شوہر، اور بیوی سنتی رہے گی، جتنا ثواب اس حافظ قرآن کو ملے گا، اس کی بیوی کو سننے کا ثواب بھی اللہ رب سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کتنا کما رہے ہیں، ساجد صاحب کتنا کما رہے ہیں، مرکزی صاحب کتنا کما رہے ہیں، لیکن قرآن کی برکت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس گھر میں جس کی بیوی، جس کی بہن، جس کی بیٹی رات کو سونے کے بعد اگر سونے سے پہلے اگر سورہ واقعہ کو پڑھ لیتی ہے، اس کا شوہر کہیں بھی ہو، چاہے پردیش میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، دلی ہو، بامبے ہو، گجرات ہو، کہیں بھی ہو، اتنا سا کمائے گا، اتنی تنخواہ ہوگی، لیکن اس قرآن کی برکت سے، اس کی بیوی کی دعاؤں سے اور قرآن کی برکت سے ان کا شوہر تر و تازہ رہے گا، حادثات سے بچ جائے گا، بلاؤں سے بچ جائے گا، جادو سے بن جائے گا، تمام آفات، بلیات، سحریات، جادو، ٹونے، زمین و آسمانی بلاؤں سے اللہ محفوظ فرمائے گا۔ اور وہی بیوی اگر ہاتھ اٹھا کے کہہ دے مولا اس قرآن کا صدقہ میرے شوہر کی عمر میں برکت نازل فرما، رزق میں برکت نازل فرما، خدا کی قسم اس قرآن کی برکت سے اور بیوی کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان کی عمر میں بھی برکت فرمائے گا اور اس کے رزق میں بھی بے پناہ برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ یاد رکھو دور کی تاریکیوں میں، ظلم و تشدد کے اندھیروں میں، خنجر اور شمشیر کے جھرمٹ میں، نینوا کی خارزار وادیوں میں زمانہ نے اہل بیت کے ساتھ 3 دن بھوک اور پیاس سے نڈال ہو کر کربلا کی بھی آب و گیاہ زمین پر عظمت قرآن کی بقا کی خاطر امام حسین نے کیا کہا تھا؟ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھو، آپ تاریخ پڑھو گے، اگر کتاب پڑھو گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا میرے حسین نبیوں میرے آقا نبیوں کونین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت امام حسین نے کہا تھا اے لوگوں سنو، بات ہوگی تو قرآن کی، قانون ہوگا تو قرآن کا، دستور ہوگا تو قرآن کا، نظام ہوگا تو قرآن کا، آئین ہوگا تو قرآن کا، قرآن کے ایک ایک حرف کے خاطر حسین اپنے خون کے ہر قطرے کو بہا دے گا، لیکن قرآن
زبردستی میں ہے. آج کہتا کھانا ملے نہ ملے ہم قرآن کو یاد کریں گے, ہم قرآن کو پڑھتے رہیں گے. ایک ایک حرف کو اپنے سینے میں اتار دیتا ہے, اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے. مسلمانوں آج جو ہے قرآن پڑھنے کے بعد لوگ چلے جاتا ہے, حافظ بننے کے بعد کوئی دلی چلا جاتا ہے, کوئی بمبئی چلا جاتا ہے. کیا کرنے کے لیے؟ نہیں, یہ 5,000 تنخواہ میں ہم شادی کریں گے نہ, ہماری بیوی کو کپڑا پہنا سکیں گے, ماں باپ کو پالیں گے. 5,000 میں کیا ہوگا؟ چلو اب چل کے سریا کا کام کریں گے, ٹھیکیدار بن جائیں گے, کبھی سیٹ بھی بن سکتے ہیں. داڑھی چھلا دیتا ہے, پینٹ پہن لیتا ہے, کالا سا چشمہ پہن لیتا ہے, چلا جاتا ہے, قرآن کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن سنو, اس نے قرآن کو بھلانا شروع کر دیا. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس حافظ قرآن کو اندھا اٹھایا جائے گا, برس کی بیماری پہ لاحق کر دے گا. اس لیے قرآن کو مت بھلانا, یاد رکھو, قرآن کو پڑھتے رہنا. قرآن کو پڑھنے کے بعد اگر تو نے یاد کیا, عمل کیا, کوئی بھی کام کرو جا کر کے, لیکن شریعت کے مطابق چلے, تو قیامت کے دن تمہارے ماں باپ کے سر پہ تو تاج پہنایا ہی جائے گا. لیکن ایک ایک حرف, ایک ایک آیت تم پڑھتے جاؤ گے, تمہیں بلند مقام عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی. فی شہر رمضان او کما قال. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا انعامدار, مدنی تاجدار, انیس بے کساں, چارہ ساز درد مندہ, فخر رسولہ, سرکار این و آن, سیاہ لامکان, حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے, جگہ خالی ہے. ادھر جو بیٹھے نا یہاں آ جائیے, بہت مہربانی ہوگی. 2 بچہ بیٹھا ہوا, جگہ خالی ہے. ایک شخص آئیے, بہت بہترین شاعر کو بلائیں بیچارے مراد آباد سے, حافظ توقیر رضا صاحب, حافظ فیصل صاحب مراد آباد سے آئے ہیں. اختر پرواز کا نام سن کر کے لوگ ٹوٹ کے آتے ہیں, لیکن آپ لوگ گھر میں بلائے ہیں, پھر بھی آپ لوگ جو ہے نہیں آتے ہیں. اور کچھ لوگ باہر بیٹھے ہیں, ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. تعجب ہے, کیا بولے گئے؟ تھوڑا کھسک کے آئیے, تھوڑا سا کھسک کے آئیے. ہاں تھوڑا سا, ہاں بغل میں بیٹھیے گا نا, میرے طرف دیکھیے گا, ہم آپ کی طرف دیکھیں گے. آدمی مجمع رہنے سے بولنے میں مزہ آتا ہے, ورنہ کیا آنکھ بن کر کے مقرر کس کو بلائیں, سنائے گا. طالب علم ادھر دیکھے گا تو مدرس کدھر دیکھ کر کے کس کو سمجھائے گا. بہرحال زیادہ وقت نہیں لوں گا. ہمارے بعد ایک خطیب ہے, بہترین شاعر ہیں, یہ لوگ سب یہاں پہ ہیں, سنائیں گے. آپ کو زیادہ وقت نہیں, 1-2 گھنٹہ بیٹھیے, اس کے بعد گھر چلے جائیے گا. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد بارک وسلم علیہم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. قرآن کے انوار سے دل تیرے جگمگاتے تھے. مسلمانوں, آج ہم قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں, اس لیے پریشان ہیں. شاعر لکھتے ہیں قرآن کے انوار سے دل تیرے جگمگاتے تھے, آباد تھی راتیں تیری یاد خدائے پاک سے. آباد تھی راتیں تیری یاد خدائے پاک سے, شکوہ ہے تجھ کو آج کل ہم خوار آخر کیوں ہوئے. تو ہی ذرا انصاف کر, عزت تجھے کیسے ملے, دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, شرم نبی خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور مولانا ساجد صاحب اسی وقت سے بہت زیادہ سخاوت کر رہے ہیں, اس پر بھی ایک شعر سناتا ہوں. یہ تو سبھی لوگ سخاوت کر رہے ہیں, ان کو دے رہے ہیں, ان کو دے رہے ہیں. شاعر صاحب مرکزی صاحب ہیں, مولانا پرواز صاحب دے رہے ہیں. زیادہ شعر و شاعری نہیں سناؤں گا, بس ایک شعر سنیے. سبھی سخاوت کرتے ہیں, لیکن میرے رسول
رسول جیسا کوئی سخاوت نہیں کر سکتا۔ بے شک اسی پر شاعر لکھتے ہیں ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں ہر جگہ میرے آقا نبی کونین کی سخاوتوں کا چرچا۔ ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، دیتے ہیں سائلوں کو وہ حد طلب سے بالا، دیتے ہیں سائلوں کو وہ حد طلب سے بالا، آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منگتا، آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منگتا، دامن کو اپنے بھر کے کہتا ہوا یہ لوٹا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھئے تو شعراء کرام نواز رہے ہیں۔ یہ شعراء کرام، آپ کا نام کیا ہے؟ احمد رضا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے نام سے نسبت ہے، اور پھر میرے آقا نبی کونین کے نام سے بھی۔ میرے آقا کا نام آسمانوں میں احمد ہے اور زمین پر محمد ہے اور زمین کے نیچے محمود ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، ویسے میرے آقا کا بہت نام ہے بہترین۔ لہذا ایک آپ کی طرف سے پڑھتا ہوں، دوزخ میں امتی کا جب کوئی فرد ہوگا، دوزخ میں امتی کا جب کوئی فرد ہوگا تو میرے مصطفیٰ کے پہلو میں درد ہوگا، تو میرے مصطفیٰ کے پہلو میں درد ہوگا، آنکھوں میں اشک ہوں گے، چہرہ بھی زرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ سبحان اللہ۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور ان کا کرم کے ہم کو، ان کا کرم کے سب کو رب سے ملا دیے ہیں۔ دین خدا کی راہیں ہم سب کو دکھا دیے ہیں، اور تاروں کو اپنی زو سے روشن بنا دیے ہیں، اور ان کی مہک دل کے گنجے کھلا دیے ہیں۔ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرات، شعر و شاعری میں نے کچھ باتیں بتانی ہیں آپ کو۔ ایک مرتبہ جی لگا کر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزم محمد توقیر رضا اور محمد فیصل رضا، یہ دو لڑکے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کو ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک سپارہ، ایک ایک صفحہ، ایک ایک سورہ رٹ کر کے اپنے سینے میں اتارا ہے، سینے میں ہے۔ جانتے ہو ان بچوں نے کتنا محنت کیا ہوگا؟ ہمارے مدرسے میں پڑھا ہے، ہم دیکھتے ہیں، اور جب بچوں کو دیکھتے ہیں رٹتے ہوئے، ایک آیت کو 1000 مرتبہ رٹا لیکن سینے میں نہیں اترا، پھر 1000 مرتبہ رٹتا ہے، پھر بھی نہیں اترا، رٹتے جا رہا ہے، رٹتے جا رہا ہے۔ جب وہ رٹ کر کے سینے میں اتار لیا تب استاد کہتے ہیں کہ آگے بڑھو، سنتے ہیں، اور ایسی ہی یہ 30 پارے قرآن کو سینے میں اتارنا عام لوگوں کی بات نہیں ہے، اللہ جسے توفیق دیتا ہے اسی کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیتا ہے، اسی کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیتا ہے۔ حضرات، میرے آقا نبی کونین سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں، علماء کرام کو بلائے ہیں۔ اس بچے کو خوشی ہوئی، ان کے باپ کو خوشی ہوئی، ان کی ماں کو خوشی ہوئی، ان کے تمام چاہنے والوں کو کہ ایک جلسہ منعقد کیا جائے اور خوشی منایا جائے۔ یہ خوشی کس لیے ہے؟ سب سے بڑی دولت توقیر رضا اور فیصل رضا نے پا لیا ہے۔ اس قرآن کو جو سینے میں اتار لیتا ہے
जानते हो मरना हर किसी को है। ये मकान कितने मेहनत से बनाया, जमीनें खरीद रहे हो, ना जाने क्या क्या हसरतें हैं आपकी, क्या क्या तमन्नाएं हैं, कितनी मेहनत और मशक्कत से कमाते हो, इकट्ठा करते हो, लेकिन मर जाते हो, सब कुछ छोड़ के चला जाते हो। रब का ऐलान है, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। मेरे बंदे, जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा, जो अल्लाह के पास इकट्ठा करेगा वही बाकी रहने वाला है, वही कब्र में काम आने वाला है, वही हश्र में काम आने वाला है, वही पुलसरात में काम आने वाला है, वही अमल आपको जन्नत में ले जाने वाला है। लेकिन हम और आप दुनिया सिर्फ तलब करते हैं, आखिरत के लिए कोई कोशिश नहीं करते हैं। इनकी माँ ने, इनके बाप ने पेट में पत्थर रखा, भूखे रहे, अब बेटे को कहा बेटा जा, अगर तुझे पढ़ने के लिए, कुरान को हिफ्ज करने के लिए, मसले को सीखने के लिए, दीन की तालीम हासिल करने के लिए मुरादाबाद जाना है पड़े तो मुरादाबाद चले जा, बरेली जाना है तो बरेली चले जा, किसी इलाके में जाना पड़े तू चला जा, मैं मजदूरी करके मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ए मुसलमानों, जरा गौर करो, जिस माँ ने सीने में पत्थर रखा, जिस बाप ने मेहनत और मशक्कत से अपने बेटे को पढ़ाया, उसके ताल्लुक से तो मेरे आका नबी कौनैन ने आज से 1400 साल पहले ऐलान कर दिया है, उल्बेसा वालिदा हो ताजन यौमल क़ियामते ज़ौहु अहसन मिन ज़ौइ शम्स। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, अज़मते कुरान, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज अभी देखिएगा, तौकीर के सर पर पगड़ी बांधी जाएगी, दस्तार लिपटा जाएगा, मौलाना साजिद साहब का हाथ उसमें पड़ेगा। आप जानते हो, एक इस महफिल में सैयद शहनवाज साहब हैं, बहुत बड़े मुकर्रिर भी हैं और आले रसूल भी हैं। आप उनके आते ही भी देखेंगे कितना बेहतरीन चमकता है चेहरा और कितने अखलाक है, अच्छा अंदाज है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया यानी अख्तर परवाज को भी आप देखेंगे, ये उलमा हुफ़ाज़ यानी उनके मजमे में, इन्हीं की मौजूदगी में उनके सर पर दस्तारबंदी की जाएगी। आज दस्तारबंदी की जाएगी, माँ देखेगी और दिल में हाथ रख के कहेगी, इसी बेटा को मैंने 9 महीना तक पेट में रखा है, इसी बेटा को मैंने 2.5 साल तक आंचल में छुपा कर दूध पिलाया है। आज अल्लाह का कुरान इन्होंने सीने में उतार लिया है, इतना मकाम मिल रहा है, इतनी इज्जत मिल रही है, इतना वक़ार मिल रहा है। आलिम आते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, हाफिज आते हैं, दुआएं देते हैं, शायर आते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं। इधर माँ एक तरफ दुआ करती है, बहन एक तरफ दुआएं करती है, चाचा ताऊ दोस्त अहबाब अईज़ व अक़ारिब सब हसरतें और सभी टकटकी बांध कर देखते हैं, काश मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता तो आज फख्र से कहता मैं कि मेरा बेटा के सर पे ताज रखा जा रहा है। ए मुसलमानों, इसलिए अपने बेटे को दीन का तालीम दिलाओ, हाफिज कुरान बनाओ। ये तो आप देखेंगे, आप दिल में हाथ रख करके तमन्ना करेंगे, लेकिन मेरे रसूल का फरमान है, मुसलमानों, जमीन फट सकती है, आसमान लरसार बर अंदाम हो सकता है, जो मेरे आका कह दे वो जबल मुरस्सस की तरह मजबूत और मुस्तहकम हुआ करती है, कूहे गिरा की तरह होती है। मेरे आका नबी कौनैन का फरमान है, मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, मेरे आका फरमाते हैं कि जिसका लड़का हाफिज कुरान हो गया, कारी कुरान हो गया, आलिम दीन बन गया, कुरान पर अमल भी करता है, मैदान महशर बर्पा होगा, कोई किसी का नहीं होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। बाप एक तरफ भाग रहे होंगे, दादा एक तरफ भाग रहे होंगे, सब इधर उधर परेशान होंगे। ऐसे मजमे में उनके माँ को बुलाया जाएगा, जिसका लड़का मेहनत और मशक्कत से पूरा कुरान अपने सीने में उतार लिया है, बाप को बुलाया जाएगा, बाप माँ को इकट्ठा किया जाएगा। इतने लोगों के मजमे में अव्वलीन और आखिरीन होंगे, सबके मजमे में उसके बाप को बुलाया जाएगा, उनके
باپ کے سر پر تاج لگایا جائے گا، پگڑی باندھی جائے گی، سجایا جائے گا، لوگ دیکھ کے افسوس کریں گے یہ کون شخص ہے جس کے سر پر جو ہے تاج رکھا جا رہا ہے، ایسا حسین و جمیل تاج، ایسا خوبصورت تاج، ایسا بہترین تاج، ایسا مستحسن اور بہترین چمکتا دمکتا تاج ان کے سر پر آخر کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کوئی عالم دین ہے کیا؟ کیا اللہ کا ولی ہے کیا؟ کوئی قطب ہے کیا؟ کوئی ابدال ہے کیا؟ کوئی غوث ہے کیا؟ کوئی نبی ہے کیا؟ کہا نہیں نہیں، اس نے بھوکے رہ کر کے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، اس لیے اس کے باپ کے سر پر اتنا خوبصورت تاج سجایا جا رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آج ہم کہتے ہیں یہ حافظ بنائیں گے تو میرا بیٹا کتنا کمائے گا؟ 5,000 کمائے گا، کہیں امامت کرے گا، امامت خطرے میں پڑ جائے گی۔ مولویوں کا وقار ہی نہیں ہے، مولوی کی شادی ہوتی ہے غریب گھرانے میں، اگر بیٹا بلڈر بن گیا، بیٹا اگر فورمین بن گیا، بیٹا اگر سریا کا کام کرتا ہے، پیسہ کماتا ٹھیکیدار ہے، تو آج کل تو اسی کی جو ہے چل رہی ہے، اس کے گھر بیٹی دے دے گا۔ لیکن سنو مسلمانوں، جس نے حافظ قرآن کو اپنی بیٹی کو دیا، جس نے حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو، عالم دین کو، تو حافظ قرآن جب گھر میں قرآن پڑھے گا، اس کی بیوی آئے گی، سورہ حشر کو سنے گی، سورہ رحمان کو سنے گی، سورہ واقعہ کو سنے گی، سورہ مزمل کی سنے گی، قرآن پڑھتا جائے گا وہ اس کا شوہر، اور بیوی سنتی رہے گی۔ جتنا ثواب اس حافظ قرآن کو ملے گا، اس کی بیوی کو سننے کا ثواب بھی اللہ رب سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کتنا کما رہے ہیں، ساجد صاحب کتنا کما رہے ہیں، مرکزی صاحب کتنا کما رہے ہیں، لیکن قرآن کی برکت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس گھر میں جس کی بیوی، جس کی بہن، جس کی بیٹی رات کو سونے کے بعد اگر سونے سے پہلے اگر سورہ واقعہ کو پڑھ لیتی ہے، اس کا شوہر کہیں بھی ہو، چاہے پردیش میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، دلی ہو، بامبے ہو، گجرات ہو، کہیں بھی ہو، اتنا سا کمائے گا، اتنی تنخواہ ہوگی، لیکن اس قرآن کی برکت سے، اس کی بیوی کی دعاؤں سے اور قرآن کی برکت سے ان کا شوہر تر و تازہ رہے گا، حادثات سے بچ جائے گا، بلاؤں سے بچ جائے گا، جادو سے بن جائے گا، تمام آفات، بلیات، سحریات، جادو، ٹونے، زمین و آسمانی بلاؤں سے اللہ محفوظ فرمائے گا۔ اور وہی بیوی اگر ہاتھ اٹھا کے کہہ دے مولا اس قرآن کا صدقہ میرے شوہر کی عمر میں برکت نازل فرما، رزق میں برکت نازل فرما، خدا کی قسم اس قرآن کی برکت سے اور بیوی کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان کی عمر میں بھی برکت فرمائے گا اور اس کے رزق میں بھی بے پناہ برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ یاد رکھو آج قرآن پڑھنا چھوڑ دیے ہیں، اس لیے ذلیل و خوار ہیں۔ حضرات وقت نہیں ہے، میں جو حدیث پڑھا ہے اس کو میں سنا دیتا ہوں۔ میرے آقا نبی کونین، سرور کائنات، فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کے مجمع میں، مسلمانوں کے مجمع میں، مومنوں کے مجمع میں میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں، مسلمانوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، قبر میں آرام سے سونا چاہتے ہو، پل صراط کا منزل جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، لمبا، اتنا کہ 500 سال یوں چڑھو، 500 سال یوں چلو، 500 سال یوں اترو، اس پل صراط کو آسانی سے تم پار ہونا چاہتے ہو۔ صحابہ کرام سن رہے تھے، مصطفیٰ فرما رہے تھے یہ قرآن ہے، قرآن، اس قرآن کے احکام پر چلتے رہنا، قرآن کو پڑھتے رہنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں مسلمانوں، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان لرزہ بر اندام ہو سکتا
کرتی ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے تعلیل قرآن. کوئی شخص چاہے بدھو ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے بوڑھے ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، کوئی بھی ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، مسلمان ہے، مومن ہے، ایمان والا ہے، اگر فجر کی نماز کے بعد اگر قرآن کو لیتا ہے، تاک میں قرآن ہے، گھر میں قرآن ہے، مسجد میں قرآن ہے، قرآن کو اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، قبلہ رو ہو کر بیٹھ جاتا ہے، قرآن کو کھولتا ہے، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے پہلے شیطان کو پھٹکار کر بھگا دیتا ہے، دھتکار کر بھگا دیتا ہے. لیکن وہی شخص جب قرآن کو دیکھتا ہے ایک سوئی حاصل کرتا ہے، توجہ کے ساتھ قرآن کو دیکھتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، لب کو کھولتا ہے، ابھی بسم اللہ پڑھنے کا ارادہ کیا، لب کو حرکت دیا، ادھر رب الارباب خالق کائنات اعلان فرماتا ہے فرشتے کیا کر رہے ہو، میرا بندہ مجھ سے مکالمہ کرنے والا ہے، بات چیت کرنے والا ہے، گفتگو کرنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، قرآن کو پڑھنے والا ہے. لہذا آپ کا بیٹا، آپ کا گھر والا، آپ کے بھائی، آپ کے دوست احباب، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، رب تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتے کیا کر رہے ہو، میرا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ان کے لب کھلنے سے پہلے جا کر ان کے لب کا بوسہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک سبحان اللہ. پوچھو اپنے آپ کو پوچھو، تمہارے گھر میں تمہارا بیٹا قرآن پڑھا ہوا ہے، تمہاری بیوی قرآن پڑھی ہوئی ہے، تمہاری بیٹی قرآن پڑھی ہوئی ہے، تم خود قرآن پڑھے ہو، ہر بستی میں قرآن پڑھا ہوا ہے. قرآن پڑھ لیا کب؟ جب کوئی مر جاتا ہے، چلو 4 روم ہے قرآن پڑھنے کے لیے، چاہو مدرسے کے طالب علم کو بلا لیا، روزانہ قرآن پڑھنے کا عادی بن جاؤ. روزانہ پڑھو گے دل میں نکھار پیدا ہوگا، چہرے میں نکھار پیدا ہوگا، روح میں تازگی آ جائے گی، یعنی آنکھوں میں بینائی آ جائے گی، گھر میں خیر و برکتیں نازل ہوگی. میرے آقا فرماتے ہیں ارے کوئی شخص اگر ایک مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اور آپ ارے سورہ یاسین نہیں جانتے ہو تو زبانی تو بدھو کو بھی یاد ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد. میرے آقا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اگر 3 مرتبہ کسی نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھ لیا، اللہ رب العزت جو ہے ان کو 1 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن ہم اور آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں. جس نے سمجھا اپنے کو بیٹے کو بھیجا، بیٹا جاؤ میں بھوکا رہوں گا، بیٹا جاؤ میں ہل چلاؤں گا، بیٹا جاؤ میں مزدوری کروں گا، بیٹا جاؤ اگر میرے پاس طاقت نہیں ہے مزدوری کرنے کی میں بھیک مانگ کے لاؤں گا، لیکن تجھے قرآن کا حافظ بناؤں گا. اس ماں اور اس باپ کا عزت و توقیر اتنی اللہ رب العزت کرے گا کہ میدان معاشر میں ایسا حسین و جمیل خوبصورت تاج ان کے سروں پر رکھے گا کہ چاند کی تو کیا یہ سورج بھی شرما جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات تعلیل قرآن جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس لیے یہ موضوع لیا میں کیونکہ حافظ قرآن 2 آپ کے سامنے ہیں، جی جی توقیر رضا صاحب اور فیصل رضا صاحب سلمہ زاد علمہ و طول عمرہ. وہ بہت محنت کیا ہے. اس کا مقام رمضان میں دیکھو گے جو انجینئر ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو فلاسفر ہے، جو لیڈر ہے، 100 بیگھہ زمین والا ہے، حاجی صاحب ہے، قاری صاحب ہے، سرپنچ صاحب ہے، مکھیا صاحب ہے، سب پیچھے ہیں. اور غریب کا بیٹا جو اپنے سینے میں قرآن اتارا ہے آگے چلا جاتا ہے، محراب میں کھڑے ہو کے کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. جو عالم دین ہے اس کے ترجمے پر غور کرتا ہے وہ جھوم جاتا ہے. اللہ اکبر الف لام میم سے لے کر والناس تک جب قرآن کو پڑھتا ہے دل روشن ہو جاتا ہے. ایک حرف پڑھنے سے، ایک حرف سننے سے اتنا ثواب. میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی نے ایک حرف کو پڑھا اللہ 10 گناہ کو مٹا دیتا ہے، 10
10 درجے کو بلند کر دیتا ہے، اور 10 نیکی لکھی جاتی ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور جو سنتا ہے اس کے بھی 10 گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ ابھی حافظ قرآن ہر مسجد میں قرآن سنائے گا، آپ سنو گے۔ یاد رکھو، اگر قرآن پڑھ کے حافظ قرآن کان میں پھونک دیتا ہے، جنات بھاگ جاتا ہے، چہرے میں پھونک دیتا ہے، حشاش و بشاش ہو جائیں گے۔ جس بستی میں، جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں، اس بستی میں انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہے۔ لیکن یہی حافظ قرآن اگر غریب کا بیٹا مر جاتا ہے، اس قبرستان میں لے جا کر ہزاروں من مٹی کے نیچے تم نے دفن کر دیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس حافظ قرآن کے جسم کو، سینہ کو، آنکھ کو، منہ کو، ہونٹ کو، کلیجہ کو مٹی نہیں کھائے گی، اس لیے کہ اس نے قرآن کو اپنے سینے میں اتار لیا ہے۔ اور سن، یہی حافظ قرآن میدان معاشر میں جب باپ پریشان ہوگا، جب بھائی پریشان ہوں گے، دوست احباب پریشان ہوں گے گناہوں کی وجہ سے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ حافظ قرآن اپنے گھر کے 10 افراد کی سفارش اور شفاعت کرا کر کے جنت میں داخلہ کروائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، پہلا شخص کون ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے؟ کل سے قرآن پڑھنا سیکھو، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، جو قرآن پڑھا ہے پڑھو، انشاءاللہ آپ کا دل جگمگا اٹھے گا، دعائیں قبول ہوگی۔ گھر میں بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، پڑھے گا، بہو بات نہیں مانتی ہے، مانے گی، بیٹی پکچر ہی پکچر دیکھتی ہے، اب کہنے سے بھی نہیں مانتی ہے، بیوی نہیں مانتی ہے، خود اٹھ کر کے پڑھنا شروع کر دو نا، مجال ہے، اس کے دل میں آئے گا کہ ارے ہمارے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہم ابھی تک غفلت کی نیند، مستی کی نیند، لاپرواہی کی نیند، غفلت کی چادر کو تانے ہوئے سوتے ہیں۔ یہ قرآن کی آواز کانوں میں آتی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہے جب تم رات کو سوتے ہو، شیطان تمہارے کان میں پڑھ پڑھ کر کے، پھونک مار مار کر کے تمہیں سلا دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، لیل طویل فرقد یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، ابھی رات لمبی ہے، سو جا۔ تھپکیاں دیتا ہے، ایک گروہ یہاں لگاتا ہے، ایک یہاں لگاتا ہے، ایک یہاں لگاتا ہے، غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھو، ہمت کرتا ہے لیکن باندھ دیا ہے، جکڑ دیا ہے، کیسے اٹھو گے؟ ہمت کرتا مسلمان ہوں، اٹھو نماز پڑھوں، لیکن کہا تھوڑی سی اور آنکھ بند کر لوں، جو ہی آنکھ بند کیا فجر کا وقت غائب ہو گیا۔ اب وہ ہنسی مذاق کر رہا ہے، ٹھٹھا لے رہا ہے، لیکن مسلمانوں تڑپ کے اٹھو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، خدا کی قسم، اس کے بعد فانتشروا فی الارض، زمین پہ پھیل جاؤ، رزق حلال کمانے کے لیے غیب سے اللہ مدد کرے گا اور اتنا دے گا کہ تمہارا گھر مالا مال ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، دوسرا شخص کون ہے؟ پہلا شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے صبح اور شام جنت کہتی ہے مولا ان کو میری گود میں بھیج دے۔ دوسرا کون ہے؟ وہ مطعم الجیعان، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو لاچاروں کو کھانا کھلاتا ہے، جو قلاسوں کو جینے کا حق دیتا ہے، بے سہارا، بے پریشان لوگوں کا جو ہے مدد کرتا ہے۔ مثلا آپ کے گاؤں میں کہ کوئی گیا کمانے کے لیے، اس کی 5 بیٹی ہے اور وہ وہاں مر گیا، اب اس بیٹی کا کون دیکھ بھال کرے گا؟ کوئی غریب آدمی ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی لاچار ہے، قلاس ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے وہ مطعم الجیعان، جس نے بھوکوں کو، لاچاروں، قلاسوں، مفلسوں کو کھانا کھلایا، کپڑا پہنا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس کے لیے بھی صبح اور شام جنت کہتی ہے مولا ان کو میری گود میں بھیج۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا شخص کون ہے؟ وہ حافظ اللسان، جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے چوراہے میں؟ اللہ اکبر، ایک عالم دوسرے عالم کی غیبت، ایک حافظ دوسرے کی غیبت، مکھیا سرپنچ کی غیبت، آپس میں لڑانے کے بعد سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شاعر اسلام اختر پرواز نعیمی مراد آبادی، نعرے تکبیر، مفتی
مفتی سید شاہنواز صاحب مصباحی قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہمارے مابین عظیم المرتبت پیکر خلوص حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی سید شاہنواز صاحب جلوگر ہیں، جو صلاح، تقوی، تفقہ، عظمیت کا ایک عجیب و غریب مرقع ہے۔ دوسری طرف شہنشاہ ترنم حضرت شاعر اسلام اختر پرواز نعیمی صاحب یہ بھی تشریف لے آئے ہیں، بہترین انداز میں پڑھتے ہیں، آپ سنیں گے یہ علماء کرام بہترین انداز میں پڑھتے ہیں، سناتے ہیں۔ بہرحال یہ بوڑھا آدمی کو پہلے بٹھا دیے ہیں، لیکن بہرحال 10-15 منٹ اور سنیے، اس کے بعد اختر پرواز صاحب کو آپ سنیں گے، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ تو ادھر ہی ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا تھوڑی دیر بیٹھیے، ارے اس محفل میں بیٹھیں گے اگر سید صاحب کی نگاہ پڑ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ جانتے ہو سید نگاہ اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں نا، مقدر اوج سریا تک پہنچا دیتے ہیں، معلوم ہے؟ آئیے بیٹھیے، یہ سید صاحب ہیں، اللہ اکبر، اور عالم دین ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں۔ اب آئیے مصافحہ کیجئے، ان کی صحبت میں بیٹھیے۔ یہ ایسی ویسی شخص نہیں، ایک دم شہرائے آفاق ہے، علم فضل میں شہرائے آفاق ہے، تفقہ و تدبر میں یگانہ روزگار ہے، بہترین عالم دین ہے۔ اب آئیے مصافحہ کیجئے، بیٹھیے، خالی دیکھ لیں گے محبت سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ آئیے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے دیکھیے یہاں بیٹھ کے۔ بہرحال نہیں آئیں گے، کتنا بھی بلائیں گے اب آنے والے نہیں ہیں۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں تیسرے شخص کے بارے میں بتا رہا تھا کہ میرے رسول نے فرمایا ہے آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا نبی کونین فرماتے ہیں وحافظ اللسان، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی۔ آج آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے، آج چائے کی دکان میں کیا ہوتا ہے، آپ مارکیٹ میں دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ 4 آدمی بیٹھتے ہیں، غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، چغل خوری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سوچتا ہے وہ نہیں ہے، جی بھر کے ان کی غیبت کر لو، چغل خوری کر لو، دنگا اور فساد کا کام شروع کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تم مسلمان ہو، تم پہلے ہی کہہ چکے ہو آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وہ ملائکت ہی اور ان کے سارے فرشتوں پر۔ تمہیں پتا نہیں ہے کہ تمہارے پاس اللہ نے 2 فرشتوں کو متعین کیا ہے، ایک کا نام کرامین ہے، دوسرے کا نام کاتبین ہے۔ اگر تم تنہائی میں جا کر کے کسی کی غیبت کر رہے ہو، کسی کی چغل خوری کر رہے ہو، یاد رکھو اللہ بھی سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہاں پر فرشتے جو جس کو ڈیوٹی لگایا رب تبارک و تعالیٰ، وہ تمہاری بولی کو، تمہاری غیبت کو، تمہاری چغل خوری کو لکھ کر کے جمع کر رہے ہیں اور لکھ کر کے بارگاہ الہی میں پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھو تمہارا دادا مرا، تمہارا پردادا مرا، تم بھی مرو گے، ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پھر زندہ کرے گا، میدان محشر میں اکٹھا کرے گا، وہاں تمہارے اعمال اس غیبت کو، اس چغل خوری کو، رات کے تنہائی میں اٹھ کر کے جاتے ہو، کسی بہو اور بیٹی کی عزت و آبرو کو نیلام کرتے ہو، بانس کی باری میں بیٹھ کر کے شرابیں پیتے ہو، اور ایک اڈے میں بیٹھ کر کے تم تاش کھیلتے ہو، غلط کام کرتے ہو، سوچتے ہو تاؤ نہیں دیکھ رہا ہے، باپ نہیں دیکھ رہا ہے، محلے والے نہیں دیکھ رہے ہیں، سید شاہنواز صاحب نہیں دیکھ رہے ہیں، جی کھول کر کے تاڑی پی لو، جی کھول کے غلط کام کر لو، لیکن یاد رکھو رب دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، تم مر جاؤ گے، تمہیں زندہ کیا جائے گا، میدان محشر میں اکٹھا کرنے کے بعد تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کہے گا دنیا میں جا کر کے چھپ چھپ کر کے تم نے جو تاڑی پیا تھا، چھپ چھپ کر کے غلط کام کیا تھا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنا قرآن پڑھا، کتنا اچھا عمل کیا، کتنا برا عمل کیا، وہ سب کو لکھا ہوا ہے، تم پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 15واں پارہ میں اعلان فرما رہا ہے اقرأ کتابک
کا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. میرے بندے پڑھ اقرا پڑھ حساب لگا. اللہ اکبر. دیکھے گا وہ دن بھی ہے, وہ بانس کی باڑی بھی ہے, وہ اڈا بھی ہے جہاں پر بیٹھ کے شرابیں پیتا تھا, وہ دکھایا جائے گا, وہ پڑھایا جائے گا. اللہ اکبر. دکھایا بھی جائے گا, پڑھایا بھی جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ایک رائی کے دانے کی برابر, ایک ذرہ برابر اگر اچھا عمل کیا ہے یرہ اس کو دکھائے گا, اور ایک ذرہ برابر اگر اچھا یا برا عمل کیا ہے وہ دکھایا جائے گا, پڑھایا جائے گا. اس وقت اس طرح سے دیکھو گے بدھو کی طرح سے, نہ ہم نے ایسا کام کیا ہی نہیں, کہاں سے لکھ کے آ گیا ہے. اس دن اب فرمائے گا اچھا تو سوچتا ہے کہ تیرے ساتھ ناانصافی کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے دنیا میں تو زبان سے بولا کرتا تھا, آج زبان سے نہیں بولے گا. جس ہاتھ سے کسی کو تھپڑ مارا ہے یہ ہاتھ کی پانچوں انگلی میرے سامنے گواہی دے گی. جس ہاتھ سے کسی کی بہو اور بیٹی کی عزت و آبرو کو نیلام کیا ہے یہ ہاتھ کی ہتھیلی گواہی دے گی. جس جگہ پر بیٹھ کر کے تم نے عیاشی کیا ہے وہ جگہ گواہی دے گی. اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین میں اعلان فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یاد رکھو مسلمانوں, اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس بارگاہ میں ہمارے منہ میں تالا لگا دے گا, قفل لگا دے گا. اللہ کہا کہ آج تیرا منہ نہیں بولے گا, تیری ہونٹ نہیں بولے گی. یہ ہاتھ وہ تو کلمونا ایدیہم, تمہارے ہاتھ آج مجھ سے کلام کرے گا. وہ ہاتھ کلام کرے گا. تم جس کو مارے ہو, جہاں شراب پیے ہو, جس کی بہو اور بیٹی کی عزت و آبرو کو نیلام کیے ہو, کسی کی مکئی کا بھٹا توڑ کر کے لائے ہو, میری ماں اور بہنوں کسی کی کھیت سے ساگ توڑ کر کے لائے ہو بغیر اجازت سے, کسی کے کھیت کو کدالی سے کاٹ کر کے لا کے مٹی اپنے آنگن میں ڈالی ہو, یہ سب کچھ جو ہے دکھایا جائے گا. یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. تم اس وقت کہاں جاؤ گے؟ یاد رکھو مسلمانوں, وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اس دن تمہارے پیر اور نشان قدم بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اس لیے ہوشیار ہو جانا چاہیے. قرآن پڑھو, قرآن کے معنی کو سمجھو. اگر تم نے سمجھ لیا خدا کی قسم آپ کا مقدر اوج ثریا تک پہنچ جائے گا. میں بتا رہا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, میرے آقا نبی کونین کا فرمان ہے, وَحَافِظِ اللِّسَانِ, جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی, جب بولا سچ بولا, جہاں بھی بولا سچ بولا, اور یہ سوچ کے بولا فرشتہ سن رہا ہے, فرشتہ دیکھ رہے ہیں, رب تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ہمیں میدان محشر میں بلوایا جائے گا, پڑھوایا جائے گا, دکھوایا جائے گا. کیوں نہ ہم بولیں تو سچ ہی بولیں, چاہے جان نکل جائے. ایسا مسلمان بن جاؤ گے جدھر جاؤ گے لوگ عزت کریں گے. وقار آپ کا جو ہے بلند آسمانوں تک چھوٹا ہوا نظر آئے گا. اس لیے مسلمانوں سچا مسلمان بن کے رہو. میرے آقا فرماتے ہیں وَحَافِظِ اللِّسَانِ, جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اس کے لیے صبح اور شام جنت کہتی ہے مولا اس کو میری گود میں بھیج دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چوتھا شخص کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وَالصَّائِمِ فِي شَهْرِ رمضان. یہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا, 5-6 دن باقی ہے. کچھ لوگ تو کہیں گے وہ ڈاکٹر نے منع کر دیا, پیٹ پھولا ہوا رہتا ہے, گیس بہت ہے, انجیکشن لگوانا ہی پڑے گا, لہذا ہم جو ہے روزہ نہیں رکھیں, تھوڑی طبیعت خراب ہے. بات کو نا آپ ہی لوگ کہتے ہیں, مولانا لوگ کہتے ہیں کہ چلو بیمار ہیں تو بات کو رکھ لو, جو قضا کر لو گے, ایسا بہانہ کرے گا. میرے آقا فرماتے ہیں وَالصَّائِمِ فِي شَهْرِ رمضان. چوتھا شخص وہ ہے, صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا, مسلمانوں نے فرمایا, اے میرے صحابیوں مسلمانوں, جو شخص اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے, نفس کو مارتا ہے. نفس جانتے ہو نا, یہ نفس ہمارے اندر جو نفس ہے 3 قسم کا ہے, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. یہ نفس امارہ لال پری سامنے آئے, انگریزی میں کہے گا آئی لو یو, اللہ اکبر. تمہیں نہیں آتا ہے قرآن کو دیکھ کے تم آئی لو یو نہیں کہہ سکتے, اذان کو سن کر کے آئی لو یو نہیں کہہ سکتے, قرآن کے آیتوں کو دیکھ کے آئی لو یو نہیں کہہ سکتے, ننگی ٹاموں کو دیکھا آئی لو یو, کیا انگریزی پڑھ کے آئے. اے مسلمانوں یاد رکھو, جب قرآن کو پڑھنا شروع کر دو گے مستقبل, برین, سینہ, چہرہ میں نخار پیدا ہوگا, جہاں جاؤ گے عزت ملے گی. میرے آقا نے فرمایا ہے وَحَافِظِ
کی حفاظت کی. والصائم فی شہر رمضان, جو رمضان شریف کے روزے رکھے اس کے لیے بھی جنت کہتی ہے مولا ان کو میری گود میں بھیج دے. مسلمانوں, یہ قرآن کو آسان کام نہیں ہے. آپ دیکھ لو دنیا کی حالت, قرآن پر کبھی اٹیک کر رہا ہے, کبھی اذان پہ اٹیک کر رہا ہے, کبھی مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, کبھی حافظ قرآن کو ستایا جا رہا ہے. جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے اب کیا کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن لگا دو. مسلمانوں, کتنا لاک ڈاؤن لگائے وہ, لیکن میرے سینے میں جو قرآن ہے, ہم گھر کے ایک کوٹھے میں جا کر کے ہم پورا قرآن جب پڑھتے ہیں اور مسجد ہو کے پڑھتے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ اس قرآن کے پڑھنے سے اللہ ایک ایک حرف کا ثواب مجھے عطا فرمائے گا, گھر میں برکتیں نازل ہوگی. یاد رکھو مسلمانوں, قرآن کو پڑھو. اے قرآن کو مٹانے کے لیے بہت کوششیں کی اس دور میں جب کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں, کربلا کے لالا زار میدان میں, جس کو فجور کی تاریکیوں میں, ظلم و تشدد کے اندھیروں میں, خنجر اور شمشیر کے جھرمٹ میں, نینوا کی خار زار وادیوں میں, زمانہ نے اہل بیت کے ساتھ 3 دن بھوک اور پیاس سے نڈال ہو کر کربلا کی بھی آب و گیاہ زمین پر عظمت قرآن کی بقا کی خاطر امام حسین نے کیا کہا تھا. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھو, آپ تاریخ پڑھو گے, اگر کتاب پڑھو گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. میرے حسین نبیوں, میرے آقا نبیوں کونین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت امام حسین نے کہا تھا, اے لوگوں سنو, بات ہوگی تو قرآن کی, قانون ہوگا تو قرآن کا, دستور ہوگا تو قرآن کا, نظام ہوگا تو قرآن کا, آئین ہوگا تو قرآن کا. قرآن کے ایک ایک حرف کے خاطر حسین اپنے خون کے ہر قطرے کو بہا دے گا, لیکن قرآن کے اوپر آنچ آنے نہیں دے گا. حسین کا چاہنے والا تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت قرآن, مذہب اسلام, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حسین کا چاہنے والا ہر بستی میں ہے. آج کہتا کھانا ملے نہ ملے ہم قرآن کو یاد کریں گے, ہم قرآن کو پڑھتے رہیں گے. ایک ایک حرف کو اپنے سینے میں اتار دیتا ہے, اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے. مسلمانوں, آج جو ہے قرآن پڑھنے کے بعد لوگ چلے جاتا ہے, حافظ بننے کے بعد کوئی دلی چلا جاتا ہے, کوئی بامبے چلا جاتا ہے. کیا کرنے کے لیے؟ نہیں, یہ 5000 تنخواہ میں ہم شادی کریں گے, نہ ہماری بیوی کو کپڑا پہنا سکیں گے, ماں باپ کو پالیں گے. 5000 میں کیا ہوگا؟ چلو اب چل کے سریا کا کام کریں گے, ٹھیکیدار بن جائیں گے, کبھی سیٹ بھی بن سکتے ہیں. داڑھی چھلا دیتا ہے, پینٹ پہن لیتا ہے, کالا سا چشمہ پہن لیتا ہے, چلا جاتا ہے, قرآن کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن سنو, اس نے قرآن کو بھلانا شروع کر دیا. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس حافظ قرآن کو اندھا اٹھایا جائے گا, برس کی بیماری پہ لاحق کر دے گا. اس لیے قرآن کو مت بھلانا, یاد رکھو, قرآن کو پڑھتے رہنا. قرآن کو پڑھنے کے بعد اگر تو نے یاد کیا, عمل کیا, کوئی بھی کام کرو جا کر کے, لیکن شریعت کے مطابق چلے, تو قیامت کے دن تمہارے ماں باپ کے سر پہ تو تاج پہنایا ہی جائے گا. لیکن ایک ایک حرف, ایک ایک آیت تم پڑھتے جاؤ گے, تمہیں بلند مقام عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے مسلمانوں یاد رکھو, آج نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تمہارے سینے میں پورا قرآن ہے, لیکن تم جو ہے قرآن, حافظ قرآن ہو کر کے چوری کرتے ہو, حافظ قرآن ہو کر کے کسی کی بہو اور بیٹی کی عزت و آبرو کو نیلام کرتے ہو, تم نگاہوں کا تقدس برقرار نہیں رکھتے ہو. یاد رکھو, جب تمہارے سینے میں قرآن ہے تو قرآن کی حفاظت ضرور کرنا. نگاہوں کا تقدس, ہاتھ کا تقدس, پیر کا تقدس برقرار رکھنا. اگر فلاح چاہتے ہو, عزت چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, میں بتانا چاہتا ہوں, ایک جو ہے بصرہ میں بہت بڑے حافظ قرآن تھے, ترتیل سے قرآن پڑھا کرتے تھے, تدبیر سے قرآن پڑھا کرتے تھے, بڑے اچھے ہوتے انداز میں پڑھتے تھے. جب پڑھتے تھے علاقے کے لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے تھے, بڑے چھوٹے انداز میں پڑھتے تھے. بصرہ کا رہنے والا, اللہ اکبر, حضرت ابو عمر بہت اچھے انداز میں پڑھتے تھے. لوگ آ کر کے صبح بیٹھ جاتے تھے, جھوم جھوم کر کے وہ پڑھتے تھے. لوگ نذرانہ دیا کرتے تھے. مدرسہ بہت بڑا چل رہا تھا, لوگ علاقے کے لوگ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے دیتے تھے. شبانہ روز مدرسہ چل رہا تھا. اچانک ایک دن کیا دیکھتے ہیں, بہت خوبصورت سا لڑکا, ایک حسین و جمیل لڑکا, بہت بہترین لڑکا آ جاتا ہے
سامنے وہی حافظ قرآن جو بہترین انداز میں قرآن پڑھتا تھا، جس کا نام ابو عمر تھا، اس نے خیانت کی نگاہ سے اس بچے کے طرف دیکھا جس کی داڑھی نہیں تھی، جس کا مونچھ نہیں آیا تھا، بھی بڑا حسین و جمیل تھا، اللہ اکبر، خیانت کی نگاہ سے دیکھا، نفس امبارہ اس کا مائل اس طرف ہو گیا، جو ہی دیکھا، دیکھنا تھا کہ پورا قرآن سینے سے غائب ہو گیا۔ اللہ 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 اکبر۔ پورا قرآن کتاب کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کی کتاب میں ہے، تو پورا قرآن جو ہے یعنی غائب ہو گیا۔ اب وہ نہ الحمد شریف پڑھ پا رہا ہے، نہ سورہ بقرہ پڑھ پا رہا ہے، نہ وہ جو ہے یعنی سورہ واقعہ، نہ سورہ مزمل، سورہ رحمان میں مستشک اور برینڈ لگاتا ہے، پڑھوں رحمان کہاں سے شروع ہے، کس پارے میں ہے، ذہن میں جھٹکا لگاتا آتا ہی نہیں، پریشان ہو گئے، اب کروں کیا؟ کبھی آسمان کے طرف، کبھی زمین کے طرف، کبھی پچھاڑ مار رہا ہے، کبھی سینے میں ہاتھ مار رہا ہے، اچھل رہا ہے، مچل رہا ہے، رول کا ہوا کیا؟ کچھ نہیں، شرم کے مارے کسی کو بتاتے، کبھی اس گلی میں، کبھی باہر، کبھی اندر، ادھر ادھر بھاگتے ہوئے آیا کہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ جو ہے ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ دعا کر دیتے ہیں، تو غائب ہوا قرآن جو پھر آ جاتا ہے، کہاں چلے، کس کے پاس چلتے ہیں؟ تو اللہ اکبر، کتاب میں لکھا ہے کہ وہی بصرہ میں ایک حسن بصری نام سے بہت بڑے بزرگ کامل، بہت بڑے ولی کامل تھے، ان کے پاس گئے، قدموں میں گر گئے، گرنے کے بعد سارا ماجرا سنایا، ہمارے پاس لوگ آتے تھے، بڑے اچھوتے انداز میں قرآن پڑھتا تھا، لوگ مسرور ہو رہے تھے، ایک یعنی بچہ آیا جس کی داڑھی کی بال نہیں آئی تھی، اور میں نے اس کی طرف دیکھا اور غور سے دیکھا، خیانت کی نگاہ سے دیکھا، میرا نفس امبارہ ابھرا، جو ہی ابھرا میرا پورا قرآن میرے سینے سے غائب ہو گیا، ایک لفظ بھی پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، حسن بصری نے کبھی آسمان کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر اس کے سینے کی طرف دیکھا، پھر ان کی نگاہ اور مستشک اور برین کی طرف دیکھنے کے بعد چاروں طرف نگاہ گھمانے کے بعد مسکرایا، مسکرانے کے بعد فرمایا، بیٹا یہاں نہیں بلکہ تو چلے جا مکہ، اور مکہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد خیف، اس مسجد میں چلے جانا، ایک سفید ریش بزرگ ہے، بڑا حسین و جمیل چہرہ ہے، درخشاں پیشانی ہے، باری داڑھی کے بال سفید ہے، جبہ لگائے ہوئے، مسند لگائے ہوئے، بے شمار لوگ بیٹھیں گے، اور ایک جگہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، اور تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتے ہیں، جب کوئی آتے ہیں مسئلہ مسائل پوچھتے ہیں، مسئلے کا جواب دیتے ہیں، جو دیکھتا ہے ان کو دیکھ کر دیکھتے ہی رہ جانے کو جی چاہتا ہے، اتنا با کمال بزرگ ہے، اتنا بھی مثال بزرگ ہے، جو دعائیں کر دیتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے، جو کہہ دیتے ہیں وہی ہوتا ہے، تم چلے جاؤ، وہ کرتا کیا نہیں کرتا۔ روانہ ہو گئے بصرہ سے، چلتے چلتے جب وہاں پہنچے دیکھتے ہیں کہ واہ، صحیح معنی میں وہی بزرگ ہے، ادھر بھی ہے، لوگ ادھر بھی بیٹھے، بڑے بڑے روسا، بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ذمہ دار سب بیٹھے ہوئے ہیں، عالم دین بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی مجمع میں حضرت ابو عمر یعنی بیٹھ گئے جا کر کے، جب بیٹھنے کے بعد سارے لوگ جب چلے گئے، اتفاق سے جب تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سفید ریش بزرگ بڑے خوبصورت جبہ لگائے ہوئے، دستار امامہ باندھے ہوئے، خوشبو سے معطر، آہستہ آہستہ آئے، آنے کے بعد جو ہی قریب آئے تو مسجد خیف کے باکمال بزرگ اٹھے، بڑے پرتپاک لہجے میں، بڑے زہد و احتشام کے ساتھ، بڑے شاہانہ کر و فر کے ساتھ، پرتپاک لہجے میں آگے جا کے خیر مقدم کیا، سینے سے لگایا، بوسا دیا اپنے ہاتھ کا، پیشانی چوما اور اپنی جگہ پر بٹھا دیے، اور بٹھانے کے بعد اس طرف بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، کچھ مسئلہ و مسائل کی باتیں ہوتی رہی، اللہ اکبر، عصر کا وقت ہوتا ہے، ابھی آذان نہیں ہوئی ہے، سب کے سب چلے جاتے ہیں، یہ بیانی آنے والا بزرگ بھی چلے جاتے ہیں، اس کے بعد تنے تنہا اس مسجد میں جو باکمال بزرگ تھے وہ رہ جاتے ہیں۔ ابو عمر جو حافظ قرآن تھے، قدموں میں گر کے کہتے ہیں، حضور حافظ قرآن تھا، بڑا اچھا یاد تھا، میں نے ایک لڑکے کی طرف دیکھا، میرا نفس نے اس طرف مائل کیا، پورا قرآن میں بھول گیا ہوں، مجھے واپس کرائیے، رونا پٹنا شروع کر دیے۔ بس بتایا جاتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ اس بزرگ نے مسجد خیف کے جو ہے بزرگ با کمال تھے، وہ کنکھیوں سے آدھے گھنٹے تک آسمان کی طرف دیکھتے رہے، آنکھوں کو بند کرنا، آنکھوں کو کھولنا، پھر اس کی طرف دیکھا، یوں ہی دیکھا تھا کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ پورا قرآن ابو عمر کے سینے میں اتر گیا، اب وہ اچھلنے لگا اور مچلنے لگا، قدموں میں گر کے کہنے لگا، حضور نے کوئی
پر کہا کہ اچھا سورو، تم کو یہ بات کس نے بتایا کہ تم میرے پاس آئے؟ کہا کہ ہمارے امام تھے حسن بصری نے بتایا تھا کہ حسن بصری نے میرے راز کو فاش کر دیا۔ یہ تو راز فاش کرنے کی نہیں، یہ چھپی ہوئی بات تھی۔ ولی اپنی ولایت کو چھپاتے ہیں لیکن میری ولایت کو انہوں نے فاش کر دیا، میں ان کے بھی راز کو فاش کر دوں گا۔ کہا کیا فاش کریں گے؟ کہا کہ وہ بزرگ جو آئے تھے امامہ باندھے ہوئے، جبہ پہنے ہوئے، خوشبو لگائے ہوئے، تم نے نہیں پہچانا؟ ان کا چہرہ وہاں کچھ اور تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پاور دیا ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ ایک منٹ میں وہ بصرہ سے یہاں آتے ہیں اور ظہر کی نماز پڑھ کے یہاں آتے ہیں، عصر تک گفتگو ہوتی ہے، مسئلہ مسائل میں بحث ہوتی ہے، پھر عصر کی نماز جا کے بصرہ میں پڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ جس کا امام حسن بصری جیسا ہو، لہذا اس کو یہاں آنے کی کیا ضرورت؟ اگر حسن بصری چاہے نگاہ اٹھا دے تو تمہارے 14 طبق روشن ہو جائے، تم لوح محفوظ کو دیکھ لو گے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے بھائیوں، یہ حافظ قرآن جو سینے میں اتار لیتا ہے، بڑا سنبھل کے رہنا پڑتا ہے، جب بولنا پڑتا ہے سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے، جب دیکھتا ہے تو سوچ سمجھ کے دیکھنا پڑتا ہے، جب کھاتا ہے تو سوچ سمجھ کے کھاتا ہے۔ کھانا چاہیے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تب جا کر کے دنیا میں عزت ملے گی، تب جا کے قبر ان کو اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا، تب جا کے اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دے گا کہ اپنے گھر کے 10 افراد کی سفارش اور شفاعت کر کے جنت میں لے کے جاؤ۔ مسلمانوں، ثبوت اپنا اپنا ہے، جام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو، کام اپنا اپنا۔ یہ بس میں ہے، یہاں کوتا دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں، مینا اسی کا ہے۔ ہر زمانے میں پیغمبر بھی نبی بھی آئے، مصلح ملکی و ملی بھی رشی بھی آئے، حق جو اندہ بھی اور حق ولی بھی آئے، واقف محرم اسرار خفی بھی آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ کس نے جامع مائے توحید پلایا سب کو، کس نے پیغام مساوات سنایا سب کو، کس نے اس حسن کا دیوانہ بنایا سب کو؟ تم نے دیکھا ہے بہت دفتر پیغام اس کا، کوئی ایسا آیا ہو تو لو نام اس کا، کوئی صدیق سا آیا ہو تو للہ دکھاؤ، کوئی عثمان سا پایا ہو تو للہ دکھاؤ، کوئی حیدر کا سا آیا ہو تو للہ دکھاؤ۔ ثانی احمد مختار کو کیا لاؤ گے؟ ان کی امت کی مثالیں بھی نہیں پاؤ گے۔ حضرات، بس یہیں تک میں تقریر ختم کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے شاعر اسلام ان کو پڑھنا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، ہمارے سید صاحب موجود ہے، ان کے بھی کچھ ناصحانہ کلمات کو ہم کو سننا ہے، لہذا میں یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسأل توبہ، الہی توبہ کر دیم، توبۃ نصوحہ کر دیم، ظاہر توبہ، باطن توبہ، قولن توبہ، پھیلن توبہ، لسانن توبہ، از سرنو مسلمان شدیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توقیر رضا آپ حضرات ماتھے کی نکھاؤں سے دیکھ رہے ہیں کہ دو حافظ قرآن حافظ محمد توقیر رضا صلی اللہ علیہ وسلم اور حافظ محمد فیصل رضا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسم دستار بندی ہو رہی ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، جو کچھ بھی آپ نوازنا چاہتے ہیں آ کر کے نوازیں، اور پھر اس کے بعد شاعر اسلام اختر پرواز کی نعت سنیں گے۔ آپ حضرات اپنی اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں، یہ رسم دستار بندی ہے کہ پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا،
بچہ جو میرا حافظ قرآن ہو گیا پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا کہ پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کہ جو حضرات جو کچھ بھی نوازنا چاہتے ہیں وہ حضرات آئے اور نوازتے جائے کیونکہ حافظ قرآن ان کی چہرے کی آپ زیارت کریں کیونکہ جس کے سینے کے اندر 30 پارہ سمائے ہوئے ہیں کہ پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا کہ پورا ہمارے دل کا پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا ارمان ہو گیا بچہ جو میرا حافظ قرآن ہو گیا بچہ جو میرا حافظ قرآن ہو گیا پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا بچہ جو میرا حافظ قرآن ہو گیا. اور یہ بھی شعر آنکھوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تمامی حضرات جو کچھ حافظ آپ کو پیش کرنا چاہیں پیش کیجئے بڑا ثواب کا کام ہے اور اس کے حوصلہ افزائی ہوگی. سبحان اللہ. اور کیا کہتے ہیں ماں اور بہنیں بھی اگر پیش کرنا چاہیں تو کوئی بچہ جا رہا وہیں دے دیجئے اور یہ بچے آپ کے ہیں اس کو نماز بیٹھ جائیے جس کو جو دینا ہے جلدی دے دیجیے اس کے بعد اپنی اپنی جگہ میں بیٹھ جائیں. ابھی دستار بندی کا منظر اپنی آنکھوں سے آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا کیا ہی سہانا منظر ہے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے. اب آئیے مداح رسول بلبل باغ مدینہ شاعر اسلام مداح خیر الانام حضرت مولانا محمد اختر پرواد نعیمی کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں. استقبالیہ نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر. نعرے کا جواب دیجیے نعرے تکبیر.